السلام علیکم فرینڈز، آج کی تازہ خبر کے ساتھ دی عرب انفو چینل میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کی مملکت میں موجودگی ضروری ہے یا پھر اس کے بغیر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یہ تمام تر ڈیٹیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سے لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو فرینڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسرز کے ذمہ کارکنوں کی دستاویزات مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کارکنوں کا اقامہ، سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزا کا اجرا و دیگر امور کی انجام دہی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ کلیئر کرنا چاہوں گی۔ بیرون مملکت خروج عہدہ پر گیا ہوا شخص کام کی وجہ سے فوری طور پر واپسی میں اس میں مشکل آ رہی ہے۔ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آن لائن سسٹم ہونے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ مملکت سے باہر رہتے ہوئے کفالت تبدیل کرائی جا سکے۔ تو یہ پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اقامہ ہولڈرز کارکن کے اسپانسرشپ تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ کارکن مملکت میں ہی موجود ہو۔ بیرون مملکت ہوتے ہوئے صرف اقامہ کی تجدید اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کا مملکت میں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق کفالت کی تبدیلی کے وقت کارکن کا مملکت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ کفالت یعنی اسپانسرشپ کی تبدیلی کے وقت ملازمت کا معاہدہ کیا جاتا ہے، جبکہ حقوق و واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کارکن بیرون ملک ہو اور کفالت تبدیل کی درخواست کی جا سکے۔ گھریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ فیملی، ڈرائیور اور خادمہ کے نئے پاسپورٹ کی انٹری جواد کے سسٹم میں کرانی ہے۔ کیا اسپانسر کی ابشر اکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے یا پھر یہ سہولت صرف کمرشل کارکنوں کے لیے ہے؟ تو اس کے جواب میں بتانا چاہوں گی کہ ابشر پلیٹ فارم پر اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ گھریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ اور پرانا پاسپورٹ اور اقامے کے اسکین کر کے ان کی ایک ہی PDF فائل بنائی جائے گی اور PDF فائل کو ابشر پر موجود توصل سروس کے ذریعے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال ہے کہ بعض افراد غلطی سے دستاویزات کو جدا جدا اپلوڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے۔ PDF کی ایک ہی فائل میں تینوں دستاویزات منسلک ہونی چاہیے۔ تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ایک نئی ویڈیو میں بالکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔